کئی پروپیگنڈے مسلسل چلے، خاص طور پر یوپی میں مساجد کے بارے میں، جس کے تہ میں کوئی ثبوت نہیں ہوتا ہے، وہ پروپیگنڈا ختم ہو جاتا ہے۔ بڑی تعداد میں ہمارے طبقے کے مسلم نوجوانوں نے، لڑکے اور لڑکیوں نے اپنی میرٹ کی بنیاد پر، صلاحیت کی بنیاد پر اس میں کامیابی ہے کہ ہمیں ہمت کے ساتھ، صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ صحیح بات کہنے پر قائم رہنا چاہیے۔ معروف عالم دین اور آل انڈیا ملی کونسل کے راشٹریہ اپادھیکش مولانا انیس الرحمان قاسمی نے نئے سال کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ انسان کو اپنی زندگی میں پورے حوصلے اور ہمت کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ مولانا انیس الرحمان قاسمی کے مطابق 2024 مسلم سماج کے لیے کافی اہم سال ثابت ہوا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سال کئی ایسے معاملے ہمارے سامنے آئے جس کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ سنیے مولانا انیس الرحمان قاسمی سے انہوں نے مسلم سماج اور نوجوانوں کے سلسلے میں کیا کہا ہے۔ اسکول ہو یا مڈل اسکول ہو یا پرائمری اسکول ہو، اس میں بی پی ایس سی کے ذریعے ایگزام لیے گئے اور بڑی تعداد میں ہمارے طبقے کے مسلم نوجوانوں نے، لڑکے اور لڑکیوں نے اپنی میرٹ کی بنیاد پر، صلاحیت کی بنیاد پر اس میں کامیابی حاصل۔ ہم مبارکباد دیں گے اسی طرح اس 2024 کے سال میں ان تمام لڑکے اور لڑکیوں کو جنہوں نے معاون مترجم کی حیثیت سے اس سال کامیابی حاصل کی، میں ان کے لیے بھی خوشائند مستقبل کی امید کرتا ہوں اور ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اصل تو آبادی بہار کی 80% گاؤں میں رہتی ہے۔ گاؤں میں جب تک جو ہے تعلیم کے اوپر صحیح توجہ نہیں دی جائے گی، اور اس توجہ دینے کا صرف 2 حصہ میں ابھی بتاؤں گا کہ وہ اپنے بچوں کو پابندی کے ساتھ اسکولوں میں، مدرسوں میں بھیجیں، اور وہ کیا پڑھ کے آتے ہیں روزانہ وہ اس کی تھوڑی سی نگرانی کر لیں۔ ہمیں یہ سبق ملا اس پرانے سال سے جو آج گزر رہا ہے کہ ہمیں ہمت کے ساتھ، صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ صحیح بات کہنے پر قائم رہنا چاہیے۔ ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ کسی صحیح بات کو ہم لوگ کسی پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر کہنا چھوڑ دیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے لحاظ سے بہت مایوس کن نہیں رہا۔ بعض جو ایسے واقعات ہوتے ہیں جس میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے بہت تکلیف کا سال ہے، لیکن اگر عزم کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ اس پروپیگنڈے کا مقابلہ کیا جائے تو ظاہر ہے وہ پروپیگنڈا جس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہوتی ہے، جس کے اندر حقانیت نہیں ہوتی ہے، جس کے تہ میں کوئی ثبوت نہیں ہوتا ہے، وہ پروپیگنڈا ختم ہو جاتا ہے۔ جیسا آپ نے محسوس کیا کہ کئی پروپیگنڈے مسلسل چلے، خاص طور پر یوپی میں مساجد کے بارے میں، مساجد کے سروے کے بارے میں، لیکن جب اس کا صحیح وقت پہ صحیح کام کیا گیا تو سپریم کورٹ نے خاص طور پر اس کی جو چیف جسٹس ہیں نئے، انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ اس طرح کا جو سروے ہے اس کو ابھی بند ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ آپس کے تعلقات کو خراب بھی کرتا ہے اور جو ملک کا ماحول ہے شانتی کا، امن کا، وہ بھی متاثر ہو رہا ہے۔ تو یہ جو بنیادی چیزیں ہیں یہ اس بات کو بتاتی ہیں کہ جو ہمارا موقف ہے کہ جو بھی مسجدیں بنتی ہیں وہ خالص صحیح زمین پر بنتی ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات پورے ملک کو واضح ہونی چاہیے کہ مسلمان جہاں بھی اپنی مسجد بناتے ہیں وہ صحیح جگہ پر بناتے ہیں، اور وقف کی جو بھی زمین ہوتی ہے خاص طور پر مسجدوں کی، وہ خالص زمین ہوتی ہے، نہ کسی کے گھر کو قبضہ کر کے وہ مسجد بنائی جاتی ہے، نہ سرکار کی زمین کو قبضہ کر کے بنائی جاتی ہے،
نہ کسی مندر اور دوسری عبادت گاہ کو توڑ کر بھی نہیں بنائی جاتی، اس لیے کہ ایسی کوئی بھی مسجد اسلام مذہب کی روح سے مسجد ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اس لیے ہمارا اس بات پر یقین ہے کہ اس وقت ملک میں خاص طور پر جتنی بھی قدیم مسجدیں ہیں وہ صحیح بنیادوں پر ہیں، وہ کبھی بھی کسی عبادت گاہ کو، کسی مندر کو یا کسی بھی مذہب کی عبادت گاہ کو توڑ کر نہیں بنائی گئی ہے۔ اس کے حق میں چاہے آپ جتنا سروے زمینی کر لیں اور جتنے بھی من گھڑت تاریخ بنا لیں، کہانیاں کہہ لیں، اس کے اندر کوئی جو ہے صداقت نہیں، کوئی سچائی نہیں۔